بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج ہم بات کریں گے عورت کے اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری احکام و مسائل کی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ فرزندان اسلام کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں اعتکاف کریں گے۔ مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف فرمائیں گے اور عورتیں یہ فضیلت اور سعادت اپنے گھروں میں حاصل کریں گی، اس لیے کہ جہاں پر بھی حضرات فقہاء اکرام نے، علماء دین نے اعتکاف کے فضائل اور مسنون اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، وہاں مرد اور عورت کو الگ الگ سے ذکر نہیں کیا، مطلقاً اعتکاف کی بات کی ہے۔ تو جس طرح یہ سنت اعتکاف کا ثواب مرد حاصل کرتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو بھی یہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ البتہ مرد اور عورت کے اعتکاف میں کچھ چیزوں کا، کچھ باتوں کا، کچھ مسائل کا فرق ہے، اس کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ صرف عورتوں کے گھر میں اعتکاف کرنے سے مسجد کے اعتکاف جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ مسجد کا اعتکاف اگر مرد نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے، یہ مردوں کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف کرے۔ پھر اس گھر میں اعتکاف کرنے میں بھی کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا، خیال کرنا اس اعتکاف کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال موت تک اعتکاف فرماتے رہے۔ آخری عشرے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات امہات المومنین، حضور کی جو بیویاں تھیں، وہ اعتکاف کرتی رہیں، اور ازواج مطہرات اپنا اعتکاف اپنے حجروں میں کرتی رہیں، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا۔ اس لیے عورت جو ہے وہ اعتکاف اپنے گھر میں کرے گی۔ اب گھر میں اعتکاف کس جگہ کرے گی؟ تو اگر گھر کے اندر کوئی جگہ بطور مسجد یعنی نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر رکھی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اعتکاف اسی جگہ کرے، اور اگر کوئی باقاعدہ جگہ متعین نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے گھر میں نماز ادا کر لیتی ہے، تو پھر کوئی ایک جگہ نماز پڑھنے کی متعین کر لے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کہ بھئی اس جگہ یہ میری مسجد ہے، یہ میری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس جگہ میں نماز ادا کیا کروں گی۔ تو کوئی بھی گھر کا کونا ہے، کمرے کا حصہ ہے، اس جگہ پر عورت اپنا جائے نماز بچھا کے رکھتی ہے، اپنا کوئی پھٹا وغیرہ ہے جو بھی رکھا ہوا ہے نماز کے لیے، تو اس جگہ پر عورت اعتکاف کرے گی۔ اب اعتکاف کے دوران جس طرح مرد بغیر شرعی ضرورت اور حاجت کے مسجد سے نہیں نکل سکتا، اسی طرح عورت اپنی اس جگہ سے بغیر شرعی حاجت اور ضرورت کے نہیں نکل سکتی۔ شرعی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر عورت نے وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، بیت الخلاء واش روم میں جانا ہے، پیشاب کا اور پخانے کا تقاضا ہے، تو ان کاموں کے لیے تو عورت اپنی اس اعتکاف والی جگہ سے باہر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ
عورت اپنی اس جگہ سے کسی کام کاج کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے اپنے اس جگہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے، سلائی، کڑھائی، سبزی بنانا، سبزی پکانے کی مجبوری ہے تو وہ بھی اسی جگہ کے اندر پکا سکتی ہے، لیکن اعتکاف میں رہتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ وہ ان کاموں میں لگنے کی بجائے زیادہ اپنا وقت عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے میں، مناجات میں گزارے۔ عورت کے اعتکاف بیٹھنے میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ عورت اگر شوہر والی ہے تو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر شوہر خوشی سے اجازت دے دے، اپنا حق استمتاع معاف کر دے، چھوڑ دے، تو اب یہ عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ وہ عورتیں جو خاوند والی نہیں ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے سرپرستوں سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھیں، والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہیں۔ اب جب اعتکاف بیٹھ گئی ہے تو اعتکاف کی پابندیوں کا خیال کرے۔ وہ پابندیاں میں نے عرض کر دی ہیں کہ بغیر شرعی حاجت کے، غسل واجب کے یا وضو اور بیت الخلاء کی ضرورت کے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح عورت کو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ایک بات کا جو اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنی ماہواری کا، ڈیٹ کا حساب رکھے۔ اگر اسے اعتکاف کے دوران ماہواری کا مسئلہ آتا ہے، مینسز کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہے، آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، وہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اسی صورت میں اعتکاف بیٹھے جب اس کے اس آخری عشرے میں اس کو یہ عذر، یہ جو مسئلہ ہے وہ لاحق ہونے والا نہ ہو، یہ مسئلہ پیش آنے والا نہ ہو۔ اور اگر آ جائے گا یہ مسئلہ پیش تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب پاکی حاصل کرنے کے بعد اگر رمضان باقی ہے تو اعتکاف میں دوبارہ بیٹھ جائے، اور اگر رمضان ختم ہو گیا ہے تو ایک دن کے اعتکاف کی قضا بعد میں کرے گی اور روزہ رکھ کر یہ قضا کرے گی۔ عورت کے لیے جو ایک بات اور ضروری ہے، خاص طور پر جو خامد والی، شوہر والی عورت ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اس اعتکاف کی حالت میں اس کے شوہر کو اس سے کسی قسم کی جو ازدواجی تعلق ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میاں بیوی اعتکاف کے دوران یہ شوہر جو ہے وہ سخت گنہگار ہوگا اگر وہ بیوی کے خیمے میں رات گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے، اور جو ہے اگر یہ معاملہ انہوں نے کر لیا، جماع ہو گیا، تو پھر عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔